انہوں نے کہا فون السلام علیکم سر، مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے پتی نے مجھے 14 تاریخ کو فون کر نشے کی حالت میں 3 بار طلاق 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 بول دیا. 3 بار طلاق. انہوں نے کہا کہ اب تو دلی لکشمی نگر میرے گھر مت آئیے، اور انہوں نے بول کر فون کاٹ دیا. جب ان کو ہوش آیا تب انہوں نے کہا میں نے تمہارا نام نہیں لیا تھا اور میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں اس ٹائم پہ ہوش میں نہیں تھا، تو میں نے تمہیں ایسا بول دیا. اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سر اس ٹائم پہ میں حیض کی حالت میں بھی تھی. تو سر پلیز اگر کوئی ایسی اس کے اندر سولیوشن نکل سکتا ہے کہ حلالہ تک نہ جانا پڑے. میں نے یہاں کے عالموں سے پوچھا جو سنی مسجد کے ہیں، غریب نواز مسجد کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے. سر آپ اپنی طرف سے بتا دیجیے کہ اس کا کوئی اور سولیوشن ہے بچنے کا. زرینہ صاحبہ ہیں لکشمی نگر دہلی سے. سوال آپ نے سن لیا ہے. بہن کو درگاہ جو غریب نواز والے مسجد، میں نہیں جانتا کہ، حالانکہ میرا بھی تعلق دہلی سے ہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ لکشمی نگر میں بہرحال یہ کن لوگوں کا تذکرہ کر رہی ہیں. دیکھیے زرینہ، جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں ان کے مذہب میں یہ طلاقیں میرے خیال سے واقع ہو چکی ہیں، اور انہوں نے جو نصیحت کی ہے آپ کو کہ آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا، تب آپ کے اوپر ہے یا تو آپ ان کی بات کو مان لیں، یا پھر جو سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا فتویٰ ہے. اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پینے کے بعد نشے کی حالت میں اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ انہیں تو شراب کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو آپ اگر شراب کی حالت میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے، میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ سعد شتری سے. یہی پوچھا جا رہا ہے اس کی خطرناکی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی مائیں اپنے لخت جگروں کو کھو چکی ہیں، کتنی بیویاں اپنے شوہروں کو کھو چکی ہیں، اور کتنے شوہر اپنی بیویوں کو کھو چکے ہیں. جی ہاں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. وهكذا على ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية. اس کے سماج پہ بھی اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں. جو شراب پیتا ہے وہ سماج کے لیے ایک بدنما داغ بن جاتا ہے. آپ کا شوہر اللہ اسے رمضان سے پہلے عمل کی توفیق دے اور توبہ کی توفیق دے. كم يا الخصام والنزاع والمشاكل الاجتماعية حصلت بشرب هذه المسكرات. یہ شراب نوشی، یہ نشہ کرنے والی اشیاء سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے آئے دن دنگے فتنے فساد ہوتے رہتے ہیں، ڈاکے چوریاں، ایک دوسرے کے اوپر نہ جانے کن کن طرح سے حملہ آور یہ ہو جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. يجعل الإنسان يتصرف بالتصرفات. نشہ اس کو ایسے تصرفات پر مجبور کر دیتا ہے کرنے پر جو کرنا نہیں چاہتا، جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بلکہ اس کے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے اسلام کے لیے، اس کے مسلمان کے لیے، اس کے دین دھرم کے لیے، اس کے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. غیر مقبولہ، غیر مقبولہ، قابل قبول نہیں ہے. غیر مرضیہ، غیر سویہ، غیر مرضیہ، غیر سویہ. وہ کام کر بیٹھتا ہے آدمی جس کو وہ چاہتا نہیں ہے، اس میں انصاف اور اعتدال قائم نہیں رکھ سکتا. ولذلك فالوصية للجميع بحفظ أنفسهم من للوصية للجميع. شیخ فرما رہے ہیں، میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کے شوہر کو بھی، کہ اپنے آپ کو اس تباہی کے سامان سے بچا لیں، نشے سے بچا لیں. اما ما ما يتعلق بالطلاق، آپ نے جو طلاق کے بارے میں پوچھا ہے،
جماهير أهل العلم يرون أن طلاق السكران واقع. جمہور اہل علم کا جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ طلاق السکران کیا ہو جاتی ہے، تو آپ کو جو بتایا گیا ہے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق بتایا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واقع ہو جاتی ہے، قالوا لأن السكر معصية. کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے نشہ کرنا، فلا يصح أن تعلق الطاعات بالمعاصي. تو اس ضمن میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ معاصی کو لے کر نیکی کے کاموں کو معلق کر دینا یہ درست نہیں ہے. وقالوا بأنه لا يصح أن نجعل من أسباب التخفيف الإقدام على المعصية. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور حلالے سے گزرنا پڑے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی آسانی یا کوئی بھی خیر، آسانی اس کو کہہ لیجئے کہ ہم اس شرابی کو آسان لفظوں میں چھوڑنا نہیں چاہتے تاکہ وہ سماج کو اور مزید برباد نہ کرے. والذي يظهر أن طلاق السكران غير واقع. جو ہم جس بات کو اظہار کرتے ہیں یا جو سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا فتویٰ ہے، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی موقف یہی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ سعد الشتری اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ طلاق السکران لا یقع، جو شراب نوشی کی طلاق ہوتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی، لأنه غير مؤاخذ بالشريعة. کیونکہ اسے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اس کے اندر جو عقل اور شعور ہوتا ہے وہ اس سے زائل ہو چکا ہے، وہ اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے نشے کی حالت میں. وقاعدة الشريعة أن غير المؤاخذ. اب یہ جو قاعدہ ہے، اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے، احکام اسلام کے بجا لاتا ہے، تو وہ عقل اور شعور اس کے اندر ہونا چاہیے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اس کو یہی فرمایا ہے کہ الطلاق السکران لا یقع. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی دماغی حالیت ایسی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح حدیث موجود ہے، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ایسی صورت میں اس کی طلاق قبول نہیں کی جائے گی جب اس کا دماغ کند ہو جائے، بند ہو جائے. فإنه لا عبرة بلفظه. بإنه لا عبرة لفظه، تو ایسی صورتوں میں جب طلاق اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وهكذا أيضا إذا نظرنا في أحكام الشريعة وجدنا أنها لا ترتب على السكر شيئا من الأحكام. اور اگر ہم شریعت کے احکام پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرابی کے اوپر جو احکام ہیں شریعت کے، اس میں اس طریقے سے، اس طرز پر طلاق دینا یا غلام آزاد کر دینا، لونڈی آزاد کر دینا اور وہ کام کرنا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، جب اسے عقل آئے تو وہ ہوش میں آ کر کہے کہ ایسا کیا میں نے کہا تھا. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے. اور بعض کیسز میں شیخ ابن باز نے فرمایا کہ عورتیں ان کو بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمیں طلاق دی تھی محترم جب آپ نشے کی حالت میں تھے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاق لا یقع. ثم السكران يماثل المجنون. ثم السکران یماثل المجنون، جب آدمی شراب کی کیفیت میں ہوتا ہے نا تو وہ مجنون کی کیفیت میں ہوتا ہے، پاگل کی کیفیت میں. وجاء الشرع برفع الاسم عن المجنون. مجنون سے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے، مجنون اور سوئے ہوئے شخص سے. تو وہ جو عقل جس کی کام نہیں کر رہی ہے نا، اس کی طلاق کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ طلاق قابل قبول نہیں کی جائے گی. دو چیزیں ہیں آپ کی طلاق کے کیس میں، ایک تو یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کو اگر طلاق دی جائے تو پھر طلاق قبول نہیں کی جائے گی، نمبر ایک. نمبر دو، آپ کے شوہر نے آپ کو نشے کی حالت میں طلاق دی ہے تو اسے توبہ کروائیں، نشے سے توبہ کروائیں، سماج کے اندر
وہ بدنما داغ ہے، اللہ اس داغ کو دھونے کی توفیق بخشے۔ وہ اپنی کمیونٹی کو بھی بدنام کر رہا ہے، درگاہ والوں کو بھی بدنام کر رہا ہے، اور اپنے سماج میں ایک ایسا نمائندہ بن کر آ رہا ہے جو کہ اچھی سیکھ دلی والوں کو نہیں دے گا۔ دہلی کے اندر شراب کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ آفت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ دو چیزیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، ایک تو یہ کہ بچیاں غیر شعوری طور پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ متاثر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات اور نہ جانے کن کن تعلقات میں پڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ خطرناک نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں۔ دوسری یہ شراب نوشی کی جو کیفیت ہے، اس سے گھروں کی بربادی ہو رہی ہے، اور دہلی سرکار نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دہلی سرکار کو بھی ہدایت دے کہ وہ شراب کے جو یہ اڈے کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی شر سے پورے ہندوستان کو، پوری دنیا کو بچا لے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ رجوع کریں، طلاق نہیں ہوئی ہے، اور جو نشہ ہے، نشے سے اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں نا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، تو اس کو یہ چاہیے کہ اسلام قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور یہ جو درگاہ آپ نے بتایا کون سے والے ہیں، ان کو بہرحال ان کا دین کا ان کا موقف ہے، اور ان کے موقف کو اگر آپ مانتی ہیں تو پھر حلالہ کر لیں، اور اگر ان کے موقف کو آپ تسلیم نہیں کرتی تو یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ اسلام نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق السکران کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ واقع نہیں ہوتی۔ شیخ بن باز کا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا یہی موقف ہے کہ نشے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ایک اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے پاس آتی ہیں جن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اختصار سے چند چیزیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ اس ویڈیو سے ہماری بہنوں کے گھر بچ جائیں اور برباد ہونے سے بچ جائیں، اور خلاصہ کلام ان کی سمجھ میں آ جائے۔ نشے کی طلاق کے بارے میں تو اس کے واقع ہونے کی دلیل جیسے کہ آپ نے سن لی ہے، جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ جو کہہ رہے ہو اسے تم جاننے لگو، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نشے کی بات کو غیر معتبر قرار دیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور صحیح حدیث میں وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور زنا کا اقرار کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شراب نوشی کی ہے؟ تو ایک شخص نے اٹھ کر اس آدمی کا منہ سونگھا تو اسے شراب کی بو آئی۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1695 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس نے شراب نوشی کی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اقرار کو قبول نہ کرتے، اس لیے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس شخص کی جو کہ شراب نوشی کرتا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مجنون، پاگل اور نشئی کی طلاق نہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے نشئی اور جبر کردہ شخص کی طلاق جائز نہیں ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عثمان بن عفان سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے علم میں کوئی بھی صحابی ان میں سے اس میں ان کا مخالف نہیں تھا، سب صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ نشے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مفقود العقل ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی عقل زائل ہوتی ہے، اس لیے کہ مکلف ہونے کے لیے عقل شرط ہے، اور جو سمجھ ہی نہ رکھے وہ مکلف نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز سے بھی پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے کہا اگر واقع ہوگی تو کیا اس کے ظالمانہ تصرفات مثلا زنا، قتل اور چوری وغیرہ پر اس کا محاسبہ اور مواخذہ ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا نشے کی طلاق واقع ہونے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جیسے میں نے بتایا شیخ سعد شطری نے بھی یہی کہا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے،
لیکن اس کی طلاق کیا حقیقت میں واقع ہوگی؟ تو شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ وہ معصیت اور نافرمانی کی کرنے کی وجہ سے طلاق ساقط کرنے میں عذر ثابت نہیں ہوگی. یہ ان کا جو جمہور اہل علم ہے ان کا یہ موقف ہے. لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نشے کی طلاق واقع نہیں ہوگی. خلیفہ راشد عثمان بن عفان سے یہی منقول ہے، کیونکہ اس کی عقل نہیں، اس لیے اس کے افعال پر جو دوسروں کو ضرر دے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. یہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے خاندان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یہ مختصر اقتباسات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں اس امید پر کہ بچیاں حلالے سے بچ جائیں گی. دو صورتیں ہیں یہاں پر آپ کی طلاق کو کنڈم کرنے کی. ایک تو یہ کہ آپ کے شوہر نے طلاق نشے کی حالت میں دی، وہ قبول نہیں کی جاتی، اور دوسری یہ کہ حیض کی حالت میں بھی طلاق قبول نہیں کی جاتی. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں جس پر آپ کے یہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو حلالہ کروانا پڑے گا. طلاق اگر اس کو تسلیم کر بھی لے تب بھی ایک طلاق ہوئی ہے نا، 3 طلاقیں نہیں ہوتی ایک مجلس میں. طلاق طلاق طلاق، یہ 3 طلاقیں دینا، پتہ ہے آپ کو 3 سال کی جیل ہے دہلی کے اندر اگر حکومت کو اس بات کی اطلاع دے دی جائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور آپ کے شوہر دونوں، اس وقت دھکا لگا ہے، اس وقت آپ کو اسلام سمجھنے کا یہ موقع ہے آپ دونوں کے لیے. اگر آپ اسلام نہیں سمجھنا چاہتی تو پھر حلالے کی چھری آپ کا انتظار کر رہی ہے. لیکن اگر آپ اسلام سیکھنا چاہتی ہیں اور اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو آنے والا دن، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عادتیں سنوار لیں، اپنے آپ کو قرآن و اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار، اور ان درگاہوں پر جا کر آپ ان کے یہاں سجدے کرنا، نظر و نیاز ماننا، اور وہاں پر غیر اللہ کی مدد اور ان کو پکارنا، یہ تمام کام اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اپنی مصیبت میں اپنے رب کو پکارو، اپنے اس ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے مت جھکاؤ، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، کسی کو رکوع نہ کرو، کسی کو سجدہ نہ کرو. میں نے دیکھا ہے نظام الدین میں، آپ تو رہتی ہیں وہاں پر جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، وہاں پر سجدے، رکوع، بلکہ درگاہ پہ جا کر الٹے پیر آیا جاتا ہے. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھتے، آپ کے شوہر کو بھی سمجھ دے. اس دھکے کو، اس چوٹ کو اگر آپ بچنا چاہتی ہیں حلالے کی چوٹ سے اور حلالے کی چھری سے، تو اسلام آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. والسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان